خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سونے نبی دا نامی نامی اسم گرامی سنہری لفظہ میں لکھا موجود ہے. یہودی نے حسد کیتا کہنے لگا کتاب ساڑھی تے نازل ساڑھے نبی تے ہوئی بچ نام مسلمانہ دے نبی دا انہیں حسد کر کے نا سرکار دے نام مٹا دیتا. دوسرے دن جب تورات کھولی ایک مقام دی بجائے 10 مقامت حضور کا نام کیا موجود ہے. سوچی پہ گیا ایک مقام کی بجائے 10 جگہ لکھے ہیں. کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ کے مٹا دینا نہ کوئی مٹانا دیکھے گا نہ لکھے گا. 10 مقاموں کو مٹا کے جو تیسرے دن تورات کھولی تھی 20 مقامات سرکار کا نام کیا موجود ہے. ارادہ کی نہ مٹانا تھا. آپ کے فیملی نے ندا دیتی آئے بھی کرام نے فرمایا مادام تو میرے محبوب دے نام کس قسم کام تو مٹانے کا ہو. رب کریم نے آدم علیہ السلام نے صحیفے کے اندر نوح علیہ السلام نے صحیفے حضور کے غلام ہیں غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہم لوگ صلاة کے بعد عزتوں کی مسلط پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب احترام ذوی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ کے بھائی تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت منیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. یقیناً حضور علیہ السلام کا تذکرہ دل نواسی اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے. جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے. شیخ محمدی الواسی مطالع مسرات شرح دلائل خیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر جس شخص کے لہجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ذکر حضور کا ہو اور اہل ایمان کو تسکین ملے. وہ خوشی میں مچلنے لگتے ہیں. ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت یہ ایگو اس کو آف کرتے ہیں. پہلے ایک ساتھی آتا سمجھ وہ خوشی سے مچلنے لگتے ہیں اور ان کے سینوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے جب کسی کے لبوں پہ نام محمد آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ یار ساری دنیا کے شہر کو چھوڑ دو
اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام اتنا خوبصورت رکھا کہ اگر کوئی شخص تعریف نہیں بھی کرنا چاہتا، نام لے گا تو تعریف ہو جائے گی۔ کیسا خوبصورت نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد کررۃ بعد کررۃ۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، کلمے ٹوٹ جائے، سیاہیاں خشک ہو جائے، زندگیاں ختم ہو جائے، لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف پھر بھی ختم نہ ہو۔ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تو ایک دن کافروں نے بھی کہی، سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یار بڑی عجیب بات ہے، ایک تو تم زبان سے محمد کہتے ہو اور پھر بعد میں عیب بھی نکالتے ہو، یہ بات جچتی نہیں ہے، جب کہہ دیا کہ محمد ہے پھر عیب نکل ہی نہیں سکتا۔ حضور کا نام بھی اللہ نے اتنا خوبصورت رکھا، تو اہل زبان تھے حضور علیہ السلام کے نام کا معنی جاننا، کہتے سارا دن پروپیگنڈا کرتے ہو کے خلاف بات کرتے ہو، لیکن جب باتوں میں ہی نام آتا ہے تو تعریف تو خود کر دیتے۔ تو ایک کام کرو، کافی شور کر رہا ہے، ایک ساتھ ہی آواز چاہیے، بالکل کوئی ایگو وغیرہ نہیں چاہیے۔ تو جو ہے وہ کہنے لگے ایک بات کرو، یا تو نام لینا چھوڑ دو یا عیب نکالنے چھوڑ دو۔ ایک بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عیب بھی نکالو پھر نام بھی لو۔ جب نام لیتے ہو تو ساری جو تم نے عیب جوئی کی ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، تعریف غالب آ جاتی ہے۔ یار وہ تھے تو کافر، لیکن حضور کے نام کے معنی کا فیض اتنا ان کی عقل میں بھی آ گیا کہ بات جچتی نہیں، جب کہہ دیا کہ محمد ہے تو پھر عیب نکل ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے ایک بات کرو، یا تو عیب نکالنے چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو۔ تو کہنے لگے کہ عیب نکالنے تو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا مذہبی اختلاف ہے اس شخص سے، چلو نام بدل دیتے۔ اب معاذ اللہ انہوں نے اپنے گمان میں حضور علیہ السلام کا نام مزمم رکھ دیا، اور مزمم کہتے ہیں کہ وہ عیب نکالا۔ کسی صحابی رسول نے سنا تو دل ٹوٹ گیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی حضور اب وہ آپ کو مزمم کہہ کے گالیاں دے دیں۔ تو حضور میں کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ اور میں وہ گالیاں دیتے ہوں گے تو کسی مزمم کو دیتے ہوں گے، برا بھلا کہتے ہوں گے تو کسی مزمم کو کہتے ہوں گے، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی صرف تعریف کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نام عطا کیا، اتنا خوبصورت نام، اتنا بابرکت نام، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی۔ یقین جانے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے تھے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس پیارے کی امت سے ہی کر دے۔ میں نے اور آپ نے کوئی دعا مانگی، کوئی منت مانگی، کوئی دیکھ مانگی، ہم پیدا ہوئے تو والد صاحب قاری صاحب کو مسجد سے بلا لائے، بات محبت کی تھی، انہوں نے کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اس آقا کا غلام بن کے آ رہا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، کتنے عظیم نبی مجھے اور آپ کو نصیب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے درمیان کھڑے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کا مضمون کیا تھا؟ عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امتیوں نے اپنے نبی کی زبان سے میرے اور تیرے نبی کی عظمتوں کا قصیدہ سنا تو حیرت میں ڈوب کر کہنے لگے حضرت جن کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہیں؟ چونکہ ہر شاگرد کا یہ خیال ہے
کہ میرے استاد سے بہتر کون ہو. ہر بیٹے کی یہ تمنا اور آرزو ہے کہ میرے باپ سے بہتر کون ہو. اسی طرح ہر امتی کی یہ محبتوں کا رنگ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے نبی سے بڑا افضل کون ہو. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انہوں نے میرے اور آپ کے حضور کے تذکرے سنے تو حیرت میں ڈوب کر کہنے لگے حضرت جن کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہیں. چونکہ انہیں بڑا ناز تھا کہ ہم جس پیغمبر کے قدموں میں کھڑے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ پاؤں کی ٹھوکر اگر مردے کو مار دے تو مردہ اٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے. انہیں بڑا اس بات پہ ناز تھا کہ ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے معجزے کے طور پہ مبعوث فرمایا ہے. ان کو اس بات پہ ناز تھا کہ ہم جس پیغمبر کے قدموں میں کھڑے ہیں وہ تو کوڑی کے مرض پہ ہاتھ رکھ دے تو اللہ شفا عطا کر دے. بس میں گنجائش ہے شور پہلے بھائی سے شاید جا کر ان کے لیے تو آسانی ہو جائے گی بات کو مختصر ہی کرنی. تو انہیں اس بات پہ ناز تھا کہ ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ تو مردے کو پاؤں کی ٹھوکر مار دے تو مردہ اٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے. تو حیرت میں ڈوب کر کہنے لگے حضرت جن کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہیں. تو سنیے جواب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت عیسیٰ ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. میں کیوں نہ کہوں شاموں سے ملا ہے نہ تغنگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. تو حضور اسلام کی محبت یہ کائنات کا بہت بڑا اثاثہ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا. یہ جو دھڑکتا ہوا دل اللہ نے سینے میں رکھا ہے اس میں کسی نہ کسی شے کی محبت ضرور ہوتی ہے. چونکہ یہ دل ہے تو دل بالآخر کسی نہ کسی سے پیار کرے گا. دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں. محبت کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کوئی شخص کسی سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عظمتوں کا حامل ہے. اللہ نے اس کو بہت ساری عزتیں عطا کی ہیں لہذا عزت اور عظمت کی وجہ سے کسی سے پیار کیا. اگر یہ چیز محبت کا دائیا مان لی جائے تو مجھے بتاؤ بھلا کائنات میں میرے حضور سے زیادہ بھی عظمتیں کسی کو ملی ہیں. اللہ پر اتنی عظمتیں کہ جو خود محبوب خدا ٹھہرے جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ مار کے کھڑے. اللہ پر کتنی عظمتیں. میری کتاب کا نام ہے النبراس. یہ شرح عقائد نسبیہ کی تشریح ہے جو علامہ عبدالعزیز فرحانی علیہ رحمہ نے لکھی ہے. وہ اس میں حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی علیہ رحمہ کا قول ذکر کرتے ہیں. یہ شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں حضور علیہ السلام کی عظمتیں کو دیکھوں. فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی اور اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے. فرماتے میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی یہاں تک کہ میں اتنی بلندیوں پہ پہنچ گیا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 7 لاکھ عرش میں عبور کر گیا. عرش ایک نہیں ہے عرش نہیں. فرماتے جب اتنی بلندیوں پہ میں پہنچ گیا آگے سے آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے. تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ تیرے محبوب کے مبارک قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش پہ نکلا. نہ سفر بقید معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیلی یہ ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی. مجھے بارہا یہ گمان ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا. کہا مالک بس وہ عرش دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش کی چھاتی پر معراج کی رات محبوب کے مبارک قدم آئے تھے. آگے سے جواب کیا آیا ابو الحسن رفاعی پلٹ جا تو کروڑوں سال بھی پرواز کرے تو کیا تیرا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں محبوب کے مبارک قدم آئے. کیا خیال ہے یار جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کے سر کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالغ العلا بکمال. وہاں تک پہنچے
پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں تھا۔ کتنی عظمتوں والے رسول مجھے اور آپ کو نصیب ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے کہ دوران نماز حضور علیہ السلام نے یوں اپنا مبارک ہاتھ اوپر کیا اور پھر نیچے کر۔ نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور کیا آج کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ حضور فرمایا کیا ہوا؟ عرض حضور آپ کا ہاتھ یوں بلند ہوا اور پھر یوں نیچے کر دیا، آخر اس کی کیا حکمت ہو گئی؟ یہاں سے پہلی بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ جانتے تھے محبوب کی اداؤں سے دین بنتا ہے، اسی لیے تو پوچھا حضور کیا کوئی نیا حکم آ گیا کہ یوں آپ نے ہاتھ بلند کیا، آج کے بعد یوں ہاتھ بلند کرنا ہے؟ اور دوسری بات یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی، مقتدی کے لیے حکم نماز میں یہ ہے کہ جب قیام میں ہو تو نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، جب رکوع میں آئے تو پاؤں کے ناخنوں پر، اور جب تشہد بیٹھے تو گول اس کی نگاہ پر۔ اب مجھے بتائیں آپ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی نگاہ سجدے کی حالت میں ہو، تو مجھے بتائیں امام دونوں بھی ہاتھ اوپر کر دیں تو کیا مقتدی کو خبر ہو سکتی ہے؟ لیکن دوران نماز صحابہ نے مت ہونے پہ حضور سے کیا پوچھا؟ عرض کی حضور کیا آج کوئی نیا حکم آیا تھا کہ آپ نے یوں ہوا میں ہاتھ بلند کیا؟ پتہ کیا لگا کہ صحابہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، چوری چوری رخ محبوب کی زیارت بھی کیا کرتے، اسی لیے تو ان کو پتہ نہ کیا، بلکہ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں تو اللہ کے رسول قرات کیا کرتے تھے، لیکن فجر مغرب اور عشاء میں تو حضور قرات کیا کرتے، لیکن ظہر اور عصر میں تو حضور کی قرات کی آواز نہیں آتی۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضور بھی خاموش رہتے ہو اور پیچھے والوں کے لیے بھی خاموش رہنے کا ہی حکم ہو۔ تو صحابہ نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا، اللہ کے رسول ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے لیکن آواز نہیں آتی۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ حضور جو ہے وہ ظہر میں قرات کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا نحن نعلم باضطرابه آتی، کہا ہم حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی کی جنبش سے پتہ کر لیتے تھے کہ حضور قرات کر رہے ہیں۔ اللہ پر پتہ لگا صحابہ نماز میں بھی محبوب کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آپ بس تشریف رکھیں میری بات سنیں۔ تو حضور علیہ السلام نماز مکمل کی تو صحابہ نے سوال کر دیا، تو حضور میں نے صحابہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرا خیال جو ہے وہ جنت کے درختوں پر گیا، اور میں نے جنت میں درختوں پر ایک خوشہ لٹکتا ہوا دیکھا، تو میرا جی چاہا کہ میں اس کو توڑ لیتا ہوں، لیکن پھر میں نے جنت کے مخفی رکھنے کے حکم پر اس کو نہیں توڑا، اور اگر صحابہ میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہاں تو ایک سوال اور جواب دینا چاہتا ہوں۔ اب حضور کدھر کھڑے ہیں؟ زمین پر۔ جنت کدھر ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر جو ہے وہ سدرہ سے آگے جنت ہے، اور پھر جنت کے ایک درخت کی اونچائی کتنی ہے؟ ایک تازہ دم گھوڑا 500 سال دوڑے، جہاں تک اس کی پرواز کی انتہا ہوگی وہاں پہ جا کے جنت کا درخت۔ جنت کہاں پہ؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ پہلا آسمان کی طرف 500 سال کی مسافت، پھر اتنی موٹائی، پھر 500 سال کی مسافت، پھر اتنی موٹائی۔ اللہ حاصل کیا 7 آسمان 7 موٹائیاں، اور پھر جو ہے وہ سدرہ، اور پھر اس سے آگے اوپر جنت، اور پھر جنت میں ایک درخت کی اونچائی اتنی ہے کہ ایک تازہ دم گھوڑا 500 سال دوڑے، جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اتنی بلندیوں پہ جنت کا ایک درخت۔ میرے حضور کہاں کھڑے ہیں؟ زمین پر، اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ جنت کے درخت پر لگے ہوئے خوشہ تک گیا۔ ہاتھ وہاں تک جاتا ہے؟ نہیں جناب، خوشہ وہاں تک تھا، ہاتھ پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالا بل بولا میں کہا ہے۔ اچھا میرا ہاتھ اگر میں بڑا اونچا کروں تو 3 فٹ جاتا ہے، لیکن میری نگاہ کا کمال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چوتھے آسمان پر ستارے موجود ہیں،
میری نگاہ کا آپ کی نگاہ کا کمال یہ ہے کہ وہ چوتھے آسمان کے ستاروں کو بھی دیکھ لیں. ہمارا ہاتھ 3 فٹ اوپر جاتا ہے لیکن نگاہ کی طاقت یہ ہے کہ وہ چوتھے آسمان تک دیکھتی ہے. مجھے بتائیں جس نبی کا ہاتھ جنت کے درختوں کے خوشے تک جاتا ہے ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالغ الاولا بکما. کیا خیال ہے کہ مجھے فتویٰ دیجیے مولوی صاحب. حضور زمین پہ کھڑے ہو تو حضور کا ہاتھ جنت کے درختوں کے خوشوں تک جاتا ہے اور جب حضور عرش پر معراج کی رات کھڑے ہوں گے میرے حضور کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہوگا نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالغ الاولا بکمال. اگر کسی سے پیار اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ عظمتوں کا حامل ہے تو مجھے بتائیں حضور سے زیادہ عظمتیں کسی کو نصیب ہوئی ہے. محبت کا دوسرا دائیا یہ ہے کہ کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے. لوگ حسن کی وجہ سے کسی سے پیار کرتے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے. انسان جہاں پہ حسن دیکھتا ہے اس کا دل اس کی طرف لپکتا ہے. اللہ اکبر. اگر حسن کی کہانی چھیڑوں تو میرے حضور کیا حسن کیا ہے کہ کیا خوب بڑوں نے کہا تھا مکھ چاند بدن شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ پرانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی حکمت بلی. میرے حضور کتنے خوبصورت ہیں کہ رب ہو کے فرماتا ہے وَالْضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے چہرے کی قسم شب تہجد کی طرح شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی بھی قسم. اللہ اکبر. کتنا حضور کا حسن ہے. امام زرقانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلی. چلتے چلتے مدینہ المنورہ سے باہر ہوئے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. ان کے اونٹ باہر کھڑے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئی. میرے آقا کو وہ اونٹ پسند آیا. یا مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آیا. دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ دے تیرے محبوب کو بھی پسند آ دے. کیونکہ زندگی تو وہ زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو محبوب کا خدا بھی خوش ہو. بلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا نہیں ناراض. تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ اونٹ بیچتے بھی ہو. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا. گاہک اتنا سونا آ گیا تو کہاں آپ بیچتے. میرے شیخ طریقت پڑا کرتے نہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. نہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. نہیں میں اپنا سارا کاروبار بیچا جے پیارا محمد آ جائے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہاں ہم بیچنا. کتنے کا بیچنا ہے اتنے کا بیچنا. قیمت کیا ہوگی. تو حضور میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا. میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ میرا اونٹ پسند آ میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دوں. انہوں نے کہا کی. آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نگین پکڑی اور میرے حضور چل گئے. جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یا وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا. اپنے حسن کا جادو جگا کے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا اونٹ لے کر چلا گیا. یار وہ اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے. میں اسی منظر کو دیکھتا رہا. ایک کہنے لگا اذا تکلم رضیت النور یخرج من بین الدنیا. کہا جب بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی. میں اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے کا اذا ضحک یتلاء فی الجلد. یا وہ جب مسکراتے تھے نا سامنے پہاڑوں پہ بھی عکس پڑتا تھا. میں اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک بازو پکڑ کر کہنے کا تو بڑا سیانہ بنتا تھا تو بڑا ان کا پتہ پوچھ لیتا. وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہ گیا. تو ہجے میرا یار نہیں دیکھا جنہوں بیٹھ کے چند شرماوے اتی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے جو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے جو ہاتھوں پھلا بچ رکھدا ہاتھوں پھلا تو بد جاوے نین نشیلے مست رسیلے بچ سونا کجل سہاوے
آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیوے میں خانہ کھل جاتے توبہ توبہ حسن سجن دا چاند نہ چلی جاوے بجلی ڈردی رشک نہ مارے پتہ بے بھی ہو جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے عقل خدا نے اینے دیتی علمہ وچ نہ آوے کیے جاز نظر وچ ہوندی جو آوے بک جاوے خلق ہوندے نے مولے دنیا کوئی گرلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن گدرے نظر نہ میرے تھے بھی اتنے خوبصورت ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے جب ہوش آیا سکتا تھا تو ایک کہنے لگا یار اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیار کے لے گئے جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیار کے لے گئے تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا آنا زامینہ تن لے دامانی جامانی کو کہا خبردار کہا کہ وہ اونٹ ہتھیار کے لے گئے اگر تو نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولے یار وہ میری آنکھ نہ دیکھی پتہ مر سے کافر ہو کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی ان کی دانش مندی شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی ہے ان کو جانتی ہو اسی لیے تو ضمانتیں دے رہی کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی کیا تو ان کو جانتی ہے کہا اللہ جانتی تو میں بھی تو کہا پھر تو ضمانتیں دے رہی ہے کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اور سے میں نے بھی ان کی ایک جھلک دیکھی ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت ہے ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور اسلام کے صحابہ پہنچ گئے کہا اے اہل کافہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا کہا ہاں تم سے خریدا کہا یہ کھجوریں بیچی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیچی ہیں ان سے قیمت پوری کر وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے کہا یہ کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے امام زرقانی فرماتے سارے اہل کافلہ اٹھے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے تیری تر کے ادابہ میں مرید ہو گئے مزہ تو اس بات کہنا ہم 3-3 گھنٹے تقریر کریں لوگوں کے عقائد کے ضبط اور ذہن کا فرق نہ کریں یہ میری اوقات ہے آج کے خطیب کی حیثیت ہے لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت نہ پیش کریں بلکہ صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے لے جائیں لوگ پیچھے کلمے پڑھتے مدینے پہنچ جائیں ہمیں کمال تو ہے نا مدینے والے ہماری تقریر پہ لوگ ٹس سے بس نہ ہوں ان کی جھلک دیکھ لے تو زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے اور اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورق بول قرآن دے سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا اور تو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پہندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں یا جو بات بھی نہیں کرتے مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے اللہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالغ الاولا بے کمال ہے اللہ اکبر اگر کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ کل اوکھے ویلے میں وہ کام آئے گا تو مجھے بتائیں یہ دنیا کا اوکھا ویلا کیا ہے کیا محشر کی گھڑی سے بھی کوئی اوکھا ویلا آنے والا جب ہر شخص تھر تھر کام رہا ہو زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی سورج سوا دینے پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے اور فرمایا گیا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے کوئی گھٹنوں تک کوئی ٹخنوں تک کوئی گردن تک جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوگا اور کسی کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یہ قرآن نے کہا ماں بیٹے سے بیٹا ماں سے اپنا دامن چھڑائے گا اور گھوڑے یار ایک دوسرے سے جو ہے اپنا دامن چھڑائیں گے کوئی اس دن کسی کی حالت پر جو ہے وہ بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى
قرآن نے کہا کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بڑی ڈھارس بتا کے لوگ نبیوں کی چوکھٹ پہ جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, لیکن وہ کہیں گے صاحب کو علاج ہے, کسی اور کے پاس چلے جاؤ, میں آج کچھ نہیں کر سکوں. کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا, وہ کہیں گے صاحب کو علاج ہے. کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گا, آپ تو خلیل اللہ ہے, آپ سے بات کیجئے, لیکن وہ بھی کہیں گے میں علیہ السلام سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے حضرت آپ اللہ سے بات کیجئے. رب پورے جلال کے ساتھ, اپنی شان جلالت کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ فراز ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسل موجود ہوں گے, لیکن کوئی نبی رب سے بات نہیں کرے گا, رب کسی سے کلام نہیں کرے گا. اس محشر کے میدان میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضور علیہ السلام کے آخری امتی تک لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ موجود ہوں گے, لیکن کسی سے رب بات نہیں کرے گا. ہر شخص تھر پر کام رہا ہوگا, لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. اس کھربوں کے مجمع کے اندر جس ذات سے میرا رب بات شروع کرے گا وہ آمینہ کا لال ہوگا. حضور سے بات شروع ہوگی, اللہ اکبر, پھر ماننا پڑے گا. اس دن شان سمجھ میں آئے گی. یہاں علماء نے سوال اٹھایا ہے, کہا ایک شخص حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں تھا, اس کا نامہ اعمال کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون فرض لکھا جا رہا ہے. نامہ اعمال جیسے سانس ٹوٹ گئی, اچھے اعمال ہیں برے اعمال ہیں, سب کچھ لکھا جا چکا ہے. دفتروں کے دفتر محفوظ ہیں, رجسٹروں کے رجسٹر محفوظ ہیں. جب وہ شخص جو سب سے پہلے فوت ہوا, وہ سب کچھ اس کا نیکی کا عمل ہے, برائی کا عمل ہے, نیکی کی جزا جنت ہے, گناہوں کی سزا جہنم ہے. لیکن وہ جو پہلا شخص فوت ہوا تھا, آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کو روک دیا گیا ہے. مالک اگر اس کی جنت ہے تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے, اگر اس کی سزا جہنم ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. پہلے شخص کو ابھی تک روکا گیا ہے, منو مٹی کے نیچے اس کا وجود ہے, اور آخری شخص تک سب کو روک کے رکھا جائے گا. کس لیے؟ کہا ایک وقت آنا ہے پیغمبر کی شان بتانی ہے. محشر کا میدان ہوگا, کسی کو بھی کچھ نہیں کہا گیا, اور محشر کے میدان کے لیے سب کو روک دیا گیا ہے. یا جب حساب سب کا بنا پڑا ہے, سب کو جنت دوزخ کے فیصلے سنا دیے جائیں. کہا نہیں, یہی تو بتانا ہے کہ کل سب کو اکٹھا کر کے محشر کے میدان میں وہ جو وعدہ دیا گیا تھا, آخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول, جب میرا رسول آ جائے, پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب موجود ہوں گے, اپنی اپنی شانوں کے ساتھ اپنی اپنی مسجدوں میں جلوہ فراز ہوں گے, لیکن اب کسی سے کلام نہیں کرے گا. بات چلے گی تو میرے اور تیرے نبی سے چلے گی, بات چلے گی تو میرے حضور سے بات شروع ہوگی. اور کیسا خوبصورت انداز ہوگا بات چلنے کی. اللہ جب اب کسی سے کلام نہیں کرے گا, اور امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب تک پہنچے گی. لیکن جب میرے ہر کوئی کہے گا اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارے پیغمبروں کو یہ بات پتا ہے کہ کوئی اور ہے جس کے پاس امت کو بھیجنا ہے. اور جب میرے حضور کی دہلیز پہ آئیں گے تو میرے حضور فرمائیں گے میں محمد تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. کالی کملی اوڑھ کے وہ محشر میں آ جائیں گے, محشر کا سارا نقشہ ہی بدل جائے گا. اور پھر میرے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خاص کلمات عطا کیے ہیں, رب کی حمد کے وہ کلمات جو رب مجھے عطا کرے گا وہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں ہوئے. جب سے رب کی ذات وجود رکھتی ہے, ازل سے وہ قائم ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کی تعریف حمد و ثنا کر رہے ہیں. لیکن یار وہ کیسے کلمات ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں آج تک کسی کے نہ ذہن میں آئے ہیں, نہ کسی کے خیال میں ہیں, نہ کسی کی زبان میں آئے ہیں. وہ اللہ مجھے معاشر میں عطا کرے گا, اور میں محمد رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اور میں اللہ کے حضور ان کلمات سے جب تعریف کروں گا تو میرا رب فرمائے گا کہ ارفع راسک یا احمد, پیارے احمد سر انور اٹھائیے. آپ جیسے کہیں گے آپ کا سوال قبول کیا جائے. پھر حضور سر انور اٹھائیں گے اور عرض کریں گے مالک میری امت, مالک میرے مقرر. تو مجھے بتاؤ اتنے اوکھے میرے سے بھی کوئی کام آئے گا؟
کوئی کام نہیں ہے تو اس سے حضور کی ذات کام آئے گی. محبت کا یہ بہت بڑا دائیا ہے. ہر کوئی کہتا ہے یار فلانے سے تعلق بنا لو, وہ اوکھے ویلے کام آئے گا. سب سے اوکھا ویلا محشر کا ہے, اور اس ویلے کام آئے گا تو وہ آمینہ کا لال آئے گا. محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے. آخری بات اور میری بات مکمل ہے. ان کنتم تحبون اللہ, محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اللہ سے ہم عشق کرتے ہیں, تو کیا کرو؟ نماز ادا کرو. کیا کرو؟ حج کرو. نماز کے بعد صدقات کرو, سخاوت کرو. نہیں, یہ ساری چیزیں ایک جملے کے اندر سمو کے رکھیں. اعمال کی نفی نہیں ہے, عمل کا حکم نہیں ہے, لیکن عمل کس نظریے سے کرنا ہے؟ نماز پڑھیں, زکات دیں, حج کریں, عمرہ کریں, سخاوت کریں, اچھے اخلاق کریں. کہا نہیں, یہ بڑی تفصیل ہے. تم صرف ایک کام کرو, فَاتَّبِعُونِی, میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلا کرو, میرے رسول کی اتباع میں آ جاؤ. بس تم یہ کام کرو. تم دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں, اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی, میرے رسول کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کے آگے ہر شے لا کر اپنے سر کو تسلیم خم کر دو. بس تم یہ ایک کام کرو, میرے رسول کی ہر بات کو تسلیم کرو, ہر حکم کو قبول کرو, اس کے اوپر عمل پیدا کرو. بس تم نے یہ ایک کام کرنا ہے. رہ گیا تمہارا محبت کا دعویٰ, اب اس کی ضرورت نہیں. یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. تم محبت کرتے تھے رب سے, اب رب تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, لگتا کیوں ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو, اللہ کے محبوب فرماتے میری اتباع کرو, اللہ تمہیں محبوب بنا لے. بات مکمل ہو. پیچھے رہ گئے تھے مالک کی اتباع کریں گے تو جو ہمارے گناہ ہیں, کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ غفور رحیم, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مجھے اور آپ کو اتباع رسول کا درس دیا گیا. محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اور آپ اتباع رسول میں آئیں. کتنی اتباع کی جائے؟ اللہ اکبر. میرے حضور تشریف فرما میں مجلس لگی تھی, ایک شخص حاضر خدمت ہوا, اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی. میرے رسول کی نگاہ پڑی, آقا کریم علیہ السلام نے رخ بدل دیا. وہ شخص اٹھ کے ادھر آیا تو حضور نے رخ ادھر کر. 2-3 مرتبہ جب محبوب علیہ السلام نے رخ بدلا تو ان کے اوپر قیامت ٹوٹ گیا. اپنے اندر محاسبہ کرنے لگے, آخر کیا وجہ بن گئی, محبوب نے رخ کیوں تبدیل کر لیا؟ تو کسی نے اشارہ کیا کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر انگوٹھی ہے اور وہ سونے کی ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے جوانوں کے لیے سونا حرام کر دیا, ریشم اور سونا پہننے کی کوئی گنجائش مت بھی نہیں رکھی. انہوں نے بس نظر پڑی تو فوراً انگوٹھی اتار دی ہے. ادھر انگوٹھی گری, ادھر محبوب کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. شاید میرے حضور اس لیے مسکرائے ہو, اب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, انداز سے سمجھ جاتے. مجلس لگی رہی, لوگ ان کے گھروں کو جانے لگے. جب مجلس برخاست ہوئی تو کسی شخص نے وہ انگوٹھی اٹھا کے صحابی رسول کو دی اور کہا کہ مردوں کے لیے تو جائز نہیں ہے, سونا ہے, قیمتی شے ہے, آپ رکھ لیجئے, گھر کے کسی اور مصرف میں کام آ جائے. وہ سنیے جناب, اتباع کتنی ہے. وہ کہنے لگے وہ انگوٹھی جس کی وجہ سے میرے رسول نے میرے سے رخ بدل لیا, میں اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا. کہا میں نہیں اٹھاؤں گا, یہ کوئی اور ہی اٹھائے گا. یہ ہے عشق کی اتباع. اتباع سکھاتا ہے عشق. اس لیے کہتے ہیں نا تیرے بڈھے اور ستے کافر ہوا کہ میں اپنی ذات کی نفی کرنی. یہ نہیں عشق بھی پلتا رہے, خواہشات بھی پلتی رہے. یہ نہیں محبت رسول بھی ہے, نفسانی خواہشات بھی ہے. محبت بھی ہے اور ساتھ میں اپنی مرضی کی چل رہی ہے. دو چیزیں اکٹھی نہیں رہتی. رومی کہتے ہیں اس دل میں ایک ہی شے رہتی ہے, یا محبوب ہے یا خواہش ہے. اگر محبوب ہے تو پھر اور کوئی شے رہ نہیں سکتی. تو میں اور آپ اپنے عشق کا محاسبہ کریں, اپنی محبت کا محاسبہ کریں. یہ بہت بڑا جوہر, یہ بہت بڑی کائنات ہے جو مجھے اور آپ کو دل کے اندر رکھنے کے لیے عطا کی گئی ہے. اتباع کا تقاضا ہے. میرے حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے, ایک شخص حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نیچے بیٹھو. حضور نے تو سامنے والے شخص سے کہا تھا نیچے بیٹھ جاؤ. ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا, حضور کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ, وہیں پہ نیچے بیٹھ گیا. یہ ہے عاشق. عاشق ہر کوئی یافی, پر عاشق بندہ مر کے
जहर प्याला कोई नहीं पीता पर आशिक पीता भर के। इश्क जो है वो तकाजा करता है अपने सर को तस्लीम खम करो। और अगर अभी तक मुझे इश्क मस्जिद में नहीं लाया, चौक गली चौराहे में तो मुझे खड़ा करता है, बाजार के अंदर लाके तो मुझे खड़ा करता है, लेकिन वो अगर मुझे मस्जिद के सजदे में नहीं लाता तो मुझे अपना मुहासबा करना होगा। अभी वो इश्क खाम है, अभी वो पुख्ता और रूह के अंदर नहीं उतरा है। सच वो कैसा आशिक होगा कि महबूब फरमाए तुम्हारी दुनिया में मुझे सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, एक मनकूबा होते, दूसरा खुशबू, और तीसरा फरमाए मेरी आंखों की ठंडक नमाज पे रखी गई है। वो कैसा आशिक होगा जो महबूब की आंखों की ठंडक का सरमाना करता हो। तो फिर मुझे और आपको रुक कर सोचना होगा इस रबीउल अव्वल शरीफ में खास तौर, और मैं ये कहता हूं रबीउल अव्वल अल्लाह सबको देखना नसीब करे, लेकिन जिंदगी के सांसों का कोई एतबार नहीं। अगर किसी की सुबह से लेकर अभी तक 5 नमाजें भी रहती हैं, मैं उसको दावत फिक्र देता हूँ, अपना मुहासबा कीजिए। कबल इससे कि हम ये सोचते हैं हम कल से शुरू करेंगे। कितने लोग हैं जो कब्रों का रिस्क बन चुके, उनमें से कितने हैं जो ये कहते हैं हम कल से नमाज शुरू करेंगे, लेकिन कल नहीं आई और कब्र की रात अंधेरी आ चुकी है। मैं और आप अपने अमल का मुहासबा करें। इत्तिबा रसूल मुझसे और आपसे ये तकाजा करती है कि हम सर से लेकर पांव तक, सुबह से लेकर शाम तक अपनी राहों को दुरुस्त कर लें। बाकी ये फूल, ये कलियाँ, ये मिठाइयाँ, ये देखें जो हम रबीउल अव्वल में हुजूर इस्लाम की आमद की खुशी में बांटते हैं, ये मोहब्बतों का इकराम है, इसकी कोई नफी नहीं। मैं तो कहता हूँ कितना नादान है वो शख्स जो इस मोहब्बत भरे उन्मान पे उलझ पड़े। मैं तो सिर्फ एक सादा सा जुमला कहता हूँ, अगर समझ आ जाए तो ये भी काफ़ी है, और अगर ना आए तो बहुत सारे दलाइल भी कफ़ायत शायद ना कर सकें। मैं ये कहता हूँ यार मुझे ये बताएं, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की भी खुशी नहीं मनानी तो यार फिर कायनात में खुशी बचती कौन सी है? खुशी होती क्या है? इंसान का खुशी के साथ कोई ताल्लुक है? जरा पलट कर तो देखें इंसान की हैसियत और औकात उसकी क्या थी। कभी सूरज की परस्तश करता था, कभी चांद के आगे घुटने टेक देता था, कभी अपने हाथों से बुत बना के उसके आगे सजदा रेस हो जाता था। इंसान ने ये सांप और केचुए तक की परस्तिश की है। कोई खुशी का तस्वुर इंसान के पास था? पैदा होते बेटी को मां की गोद से छीन के धक्का देकर ऊपर मट्टी डाल देता था, बहन को ज़बह करके खुश हो जाता था, मां को मंडी के अंदर जाके बेच आया करता था। क्या कोई खुशी का तस्वुर हुजूर हजरत इंसान के पास था? हुजूर वाला कोई तस्वुर नहीं था। और मैं कहता हूँ खुशियां न जाने कब की रूठ के आसमानों को चली गई थी। ये तो कर्म हो गया कि धरती पे मेरे हुजूर के मुबारक कदम लग गए, बस उनके आने की देर थी, रूठी हुई खुशियां वापस पलट आई हैं। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कायनात आलम में जितनी भी खुशियां हैं ये सदका है आमीना के लाल का, ये सदका है मिलाद वाले आका का। तो ये कुतुबे, ये रोशनियां, ये चरागा, ये फूल, ये कलियां, ये मिठाइयाँ, ये सब कुछ बाइस से बरकत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा साहिबों, ये सब कुछ बाइस से बरकत होने के साथ साथ ये आगाज़ सफ़र है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल मेरे हुजूर की ज़ात है, मंजिल मेरे महबूब का पैगाम है, मंजिल मेरे हुजूर की सीरत है। हमने सीरत का सफ़र करना है, हमने मंजिल की राहों का मुसाफिर बनना है। सारी बात को 40 मिनट के 2 जुमलों में मुकम्मल करो तो मेरे उस्ताद से मुकर्रम फरमाया करते हैं कि बेटा ये ना हो कि लोग तुमसे पूछें कि तुम कौन होते हो और तुम पासपोर्ट से मजहब का खाना दिखाओ, ये देखिए इस्लाम लिखा है हम मुसलमान होते हैं। कहा नहीं बेटा, ना किसी को पूछना पड़े, ना किसी को बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो, तुम्हारी वजह तथा शक्ल सूरत, चाल ढाल, अंदाज़े माशरत, तर्ज़े ज़िंदगी इतना खूबसूरत हो कि लोग मुस्कुराते कहें वो देखिए मिलाद वाले आका का उम्मती आ रहा है। ये हमारी मंजिल है। हमें दुकान पे कसम उठा के ना बताना पड़े ये 1 नंबर सौदा है, बल्कि हमारा अमल बताए कि लोग गवाही दें ये मिलाद करवाता है, मिलाद वाला कभी झूठा नहीं हो सकता, मिलाद वाला कभी धोखा नहीं देगा, मिलाद मनाने वाला कभी किसी से फ्रॉड नहीं करता है। काश हमारा मिलाद लोगों के किरदार पे जो है वो गवाही पेश कर दे, तो फिर ये हकीकत का सफर है और ये मंजिल की राह है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता नसीब फरमाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह।
اور دعا ہوگی آپ دوست تشریف فرما ہے لنگر لے کر جائیں مصطفیٰ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات ایک مرتبہ فاتحہ تین مرتبہ تشریف لاؤ. جلدی تقسیم کریں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا العالمين في باك ثواب في باك ثواب ما حضرت عائشہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سيدنا مولاي حضور سيدنا محمد مصطفى حضرت سيدنا محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء صحابہ اہل طہار ازواج مطہرات شہداء کربلا حسنین کریمین طیبین طاہرین حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی مرحوم عبدالرشید حقانی تمام اولیاء ملتان بزرگان دین صلحاء شہداء مومنین مومنات مسلمین مسلمات
شہنشاہ گرڑا حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب آپ کے تمام خلفاء، تمام اولیاء اولین و آخرین سب کی بارگاہ میں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کے تمام پیشوا، خلفاء، تمام کے روح کو اس سال ثواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام اولیاء، مومنین، مومنات، تمام انبیاء کی امت کے اولیاء، مومنین، مومنات کے روح کو اس سال ثواب۔ جن دوستوں نے اہتمام کیا ان کے تمام آباء و اجداد، رشتہ دار جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ سلامتی عطا، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے روح کو ایثار ثواب، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، اللہ جو چلے گا ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، جہاں جہاں سے دوست تشریف لائے اللہ قدم قدم پر ہزاروں کروڑوں نیکیاں، دنیا کی آخرت بھی بہتر، آئندہ نماز کی عادت نصیب، نیک اعمال کی توفیق عطا، محمد آصف اور ان کے تمام برادران، والد اور ان کے دوست احباب جنہوں نے یہ اقدام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتیں ہیں، کاروبار، مال جان، عزت آبرو میں خیر برکتیں ہیں۔ حاجی خوشی محمد ہماری مسجد کے مؤذن تھے، یہ ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے اہتمام کیا ہے۔ حاجی صاحب جنتی آدمی تھے، غافر میں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے تمام خاندان کی خیر فرمائے، اللہ جو حاضر ہے سب کا آنا قبول فرمائے، سب کے دلی جائز نیک مقاصد کو پورا فرمائے، حضور کے ملاد کی برکتیں عطا، سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا، آل اولاد کی خیر فرمائے، بہن بھائیوں کی ان کی اولاد کی خیر فرمائے۔ مولانا خورشید صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں، علامہ ہیں، وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے بشتر میں، بڑی کٹھن حالت میں ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا۔ آج کل بڑے حادثات ہو رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر حادثات سے محفوظ فرمائے، اللہ سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے، علم عمل میں، عمر میں برکتیں عطا، آنے والا وقت اللہ بہتر فرمائے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہر شر سے، حادثات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، جو بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کے لیے آسان کیا کرتا، ان کو اپنے گھروں میں آباد و شاد، والدین کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ان کو اپنی اولاد کی خوشیاں عطا، ہر معاملات میں مدد فرما، اللہ اس ملک کی خیر فرما، ملک کے مکینوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، کشمیر، فلسطین، برما اور دیگر ممالک جہاں مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ ہمیشہ اپنی امانت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سہل فسہل یا الہی بکل حرمت سید الابرار، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ شفا دے، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں جہاں اللہ نصیحت کاملہ تندرستی ہے، ہر بلا سے، ہر شر سے محفوظ، آسمانی زمینی بلیات سے، حضور کے ملاد کی برکتیں عطا، آنے والا مہینہ یہ برکتیں لے کر آ رہا ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، حضور کی آمد کی خوشیاں عطا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔